ہم فادر صاحبان بھی پاسٹرل خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن آپ جو مناد ہیں شخصی طور پر خاندانوں کے ساتھ بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خاندانوں کا سال جو ہمارے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے مقرر کیا ہے 2023، اسی کے حوالے سے جو ہے خاندانوں پر بات چیت ہو رہی ہے اور خاندانوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آپ ذاتی طور پر خاندانی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تقریباً سبھی میرڈ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو شخصی طور پر پتہ ہے کہ خاندانی زندگی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خاندانوں کے ساتھ شخصی رابطہ تعلق بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاہنوں سے بھی زیادہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے خاندانوں کے ساتھ۔ آپ ہم سے بھی زیادہ خاندانوں کو جانتے ہیں، ہر طرح کے خاندان، کیا امیر، کیا غریب، کیا جو ہے بروکن فیملیز بھی ہیں، ہر طرح کے خاندانوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے، اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ خاندان کیسی حالات سے گزرے ہیں، ایمانی طور پر کس سطح پر ہیں، معاشرتی طور پر، اور ہر طرح سے آپ کو خاندانوں کی خبر ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے جب پارٹیسپیٹری چرچ پر کام ہو رہا تھا، اور میں اس وقت جو لیٹی کا کمیشن تھا اس میں اس کا جو ہے ڈائسس کی طرف سے انچارج بنا تھا، تو اس پر کام کر رہا تھا۔ وہ 7 اسٹیپ میتھڈ تھا پارٹیسپیٹری چرچ کا، اور اس میں جو ہے چھوٹی جو ہے کلیسیاں بنانے کا سلسلہ تھا کہ خاندانوں کو جو ہے تیار کیا جائے، شراکتی کلیسیا بنایا جائے، جیسے کہ جو ہے رسولوں کے مال میں جو ہے کلیسیا ہے، ایمان سے بھرپور شراکتی کلیسیا۔ اور اس وقت میں جو اسلام آباد میں تھا، آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت میں نے ایک کریٹ کیا تھا، تخلیق کیا تھا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، تاکہ بشپ صاحبان نے بہت پسند کیا، اور اس کی کافی دور دور اس کی کاپیز گئی ہیں۔ ملتان کے بشپ صاحب نے بھی اس کی کاپی منگوائی تھی، تو دور دراز جو ہے لوگوں نے بہت پسند کیا، بلکہ میں جب مجھے لبنان بھیجا گیا ڈائسس کی طرف سے، تو میں اس وقت بھی اس کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا، اور اس میں ایک ماڈل ہے، اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں یہ میں نے کن کے لیے بنایا، میں نے منادوں کے لیے بنایا تھا، جو مناد صاحبان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس کو منادوں کے لیے بنایا تھا، اور یہ بہت تحریک شروع ہوئی تھی کہ جو ہے خاندان جو یعنی کہ تحریک جو لمکوں سے شروع ہوئی تھی، اور کہ خاندان جو ہے کلیسیا جو انڈیپینڈنٹ بنے، جو ہے خود انصار کلیسیا بنے، خود اپنے مسائل کو حل کرے، اور بائبل مقدس کو بیس بنا کر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے، تلاش کرے، خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور میں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ آپ جب خاندانوں کے پاس جاتے ہیں، کیا سارے کے سارے خاندانوں کو وزٹ کرتے ہیں؟ کچھ رہ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کاہنوں کے ساتھ بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی خاندان کے پاس زیادہ جا رہے ہیں، شاید ہمیں سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں، یا ہم کچھ خاندانوں سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ پاسٹرلی جو سے کمزوری آ جاتی ہے کہ ہم سارے خاندانوں سے جو تعلق نہیں رکھ پاتے ہیں، ان سے رابطے میں نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایک تو ان کو ٹائم نہیں دینا، اور جب آپ ایک جو فیملی رکھتے ہیں، اپنا خاندان رکھتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کیا آپ کا خاندان متاثر نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی بیوی نہیں ہے، تو وہ بھی تو ایک خاندان ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے ہی خاندان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے بہتر جو ہے اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، آپ خود بھی جو ہے مکمل طور پر آرام نہیں کر پاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ تو میں نے یہ ایک سلسلہ بنایا تھا، بڑا یہ سسٹمیٹک ہے، بڑا آرگنائز میتھڈالوجی تھی اس میں، کہ کیسے
دیکھا یہاں لکھا ہے our daily, weekly, monthly and annual pastoral schedule for visiting the families, collecting the monthly pastoral fund and building the basic small Christian communities. اور آپ یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے، میں نے ریکارڈ میں یہ اس کی جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا تھا، میں کسی وقت آپ کو یہ بھی پہنچاؤں گا، تلاش کروں گا. تو جو ہے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے جب آپ ایک خاندان سے شروع کرتے ہیں تو پھر اگلی دفعہ اسی سے نہیں دوسرے خاندان سے شروع کرتے ہیں، اسی دفعہ پھر تیسرے سے، پھر اس طرح ہر ایک کی باری ایگزیکٹلی آتی ہے اور برابر آئے گی، برابر ہر خاندان کے پاس آپ جو ہے کس کے پاس آپ ویکلی ڈیلی پہنچ رہے ہیں، کس کے ساتھ ویکلی پہنچ رہے ہیں، کبھی منتھلی پہنچ رہے ہیں اور اینول پہنچ رہے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی خاندان نگلیکٹ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت یہ میتھڈالوجی تھی، اور اس میں بہت اس پر مزید یہ کام کریں گے، کیونکہ جیسے یہ فیملی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو لانا میں نے ضروری سمجھا تاکہ ہم کامن گڈ کے لیے اور خدا کی بادشاہت کے لیے جو ہے کام کر سکیں. تو یہ اسی لیے لایا تھا تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس کا نظارہ دوں. اب جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب خاندانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کیونکہ یہ خاندانوں کا سال ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خاندان بنتا کیسے ہے. اور یہ کتاب بھی میں نے تیار کی ہے، میری پوری کوشش تھی کہ آپ تک پہنچاؤں، لیکن اس پر مزید ابھی کام ہو رہا ہے، جیسے مکمل ہوتی تو آپ تک یہ بھی پہنچائی جائے گی. تمام فادر صاحبان کے پاس اس وقت موجود ہے کرسچن فیملی لائف. اس میں جو ہے خاندان کی ریموٹ پریپریشن، یعنی ریموٹ پریپریشن ہے کہ عام پریپریشن بچپن ہی سے خاندانی زندگی سکھانا شروع کرنا، حتیٰ کہ انر چائلڈ سے لے کر ماں کے بطن میں جو بچہ ہے اس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ شروع سے تربیت کا عمل شروع ہو جائے، اور حتیٰ کہ لائف آفٹر ڈیتھ تک کے اس میں کنسیپٹ ہیں کہ مرنے کے بعد کون کس کی بیوی ہوگی، کون کس کا شوہر ہوگا، یہ سارے رشتے کدھر جائیں گے، کیا ہمارے کام آئیں گے، یعنی کیا کہاں جائیں گی. تو اس طرح کی یہ باتیں اس کے اندر میں نے رکھی ہیں. ایک تو ہے ریموٹ پریپریشن، دوسرا ہے امیڈیٹ پریپریشن. جب شاید نکاح کی جو ہے بکاریں ہوتی ہیں، جو فیملیز ہوتی ہیں، امیڈیٹ پریپریشن ہوتی ہے، اسی وقت شادی کے لیے آپ جو میرج پریپریشن بھی کرواتے ہیں بابو صاحبان بھی، اور پھر اس کے بعد بھی فالو اپ ہونا جو اسے کہتے ہیں پروکسیمیٹ پریپریشن، کہ یہ جو ہے سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ خاندان جب ایک شادی ہوگی ہے تو کیا اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اسے اور زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آگے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، ان کے مسائل ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے میاں بیوی میں کیسے تعلقات ہوں گے، بچے آئیں گے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، خاندانی کیسے تعلقات ہوں گے. اور یہ تعلقات صرف اپنے تک نہیں بلکہ ہمسایوں کے ساتھ، پھر غیر لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، اور پھر چرچ کے ساتھ تعلق، یعنی کہ خاندان صرف اپنے تک محدود ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسی لیے میں نے بتایا ہے کہ ہمارا جو ہے آپس میں بھی تعلق ہو، کلیسیا کے ساتھ بھی تعلق ہو، جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ببلیکل جو ہے اسٹرکچر، ببلیکل آرڈر آف دا فیملی، تو ببلیکل آرڈر آف دا فیملی میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کرائسٹ ہونا چاہیے، یعنی یسوع مسیح. یسوع مسیح پہلے نمبر پر. اب اس کے بعد شوہر آتا ہے. اب جو ہے شوہر کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کیونکہ بیوی کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، اور یہ پورا ایک سٹرکچر ہے، بیوی اور پھر بچے. اب شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ محافظ ہو،
پروٹیکٹ کرے، اپنی بیوی کا محافظ ہو، بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچے، اس کی صحت کو نہ نقصان پہنچے، اس کی جو ہے عزت کو نقصان نہ پہنچے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرے، اس کا محافظ ہو، اس کا رکھوالا ہو۔ دوسرا جو ٹاسک ہے کہ وہ لیڈ کرے، یعنی قیادت کرے، گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے قیادت کے فرائض سر انجام دے، اور اکثر جو ہے موقع دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی قیادت آپس میں باہمی جو ہے اصلاح مشورے کے ساتھ ہو۔ اور تیسری بات ہے کہ وہ مہیا کرے، کیونکہ وہ محنت مشقت کرتا ہے، بیوی کو روپیہ پیسہ مہیا کرے، سامان مہیا کرے، تو اس کا یہ 3 ٹاسک ہونے چاہیے شوہر کے۔ کیونکہ اکثر ہم مدر ڈے بہت زیادہ مناتے ہیں تو فادر ڈے تو کم ہی رہ جاتا ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، فادر کو تو پوچھتے نہیں ہیں، لیکن فادر کی کتنی محنت ہوتی ہے کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بیوی ہے اس کے بھی ٹاسک ہیں، تو جو بیوی کے ٹاسک ہیں، بیوی کا جو ٹاسک جو ہے، سب سے پہلی بات ہے بیوی کا ٹاسک ہے کہ کریشن کے کام میں حصہ لینا، خدا کریٹ کرتا ہے، تو خدا کے کریشن کے کام میں، تخلیقی کام میں وہ بڑی شریک ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے تخلیقی عمل میں۔ تو یہاں بیوی کا جو کام جو ہے وہ کمفرٹ دینا، آرام دینا۔ اس کا شوہر تھکا ہوا آیا تو اس کو اچھا جو ہے اس کو ریسیپشن دے، اس کو اپنا سنگار کرے، تاکہ وہ جو ہے وہ خوش ہو، آتے ہی خوش ہو جائے۔ اگر تھکا آ رہا ہے تو بیوی اس کو پانی بھی نہ پیچھے یا تیار بھی نہ ہو، تو وہ اس کو دیکھ کر اس کی جو ساری تھکن دور ہو جائے، خوش ہو جائے، واہ، اس کو بلکہ اٹریکشن زیادہ ہو کہ میں اپنی بیوی کے سے ملوں۔ تو یہاں ہے کیا ہے، بیوی کو اٹریکٹو ہونا ضروری ہے اپنے شوہر کے لیے، جو ہے ایسے کیا کہیں گے، آرام، کمفرٹ، آرام دینا، اچھا بس جو کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ تعلیم دے، اس کا یہ بھی کام ہے تعلیم۔ اب یہ بھی ہے جو شوہر گھر سے تربیت صحیح نہیں لے کر آتے ہیں نا، بگڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بیویاں آج کل ٹھیک کرتی ہیں وہ سدھر جاتے ہیں۔ تو بیوی بہت کچھ کر سکتی ہے، سدھار سکتی ہے، گھر کو بھی سنوار سکتی ہے، مستقبل سنوار سکتی ہے، ورنہ وہ فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ مثال کتاب آخری باب، فاضلہ عورت کس کو ملے گی؟ اسی طرح جو اس کا تیسرا کام ہے عورت کا ہے پرورش کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، تو یہ ہے۔ اب اس میں پیار بھی شامل ہے، یہ نہیں کہ پیار اس میں نہیں ہے، پیار اس کے اندر موجود ہے، میاں بیوی کا آپس میں پیار، اور میاں بیوی کے آپس میں پیار میں خاص بات ہے، ابھی پوپ صاحب کہہ رہے تھے کہ پیار جو ہے خاندانی پیار جو ہے، کہ یہ نہیں کہ شوہر پیار کرتا جو بیوی نہ کرے، دونوں جو ہے شوہر بھی پیار کرے اور بیوی بھی پیار کرے، یا بیوی پیار کرے شوہر نہ پیار کرے، تو خاندانی زندگی کامیاب نہیں رہ سکتی۔ دونوں آپس میں پیار میں پہل کریں گے، دونوں کریں گے، تبھی خاندان بنے گا، تبھی جو ہے بچوں کی جو ہے پیدائش بھی ہوگی۔ تو جو ہے میوچل یونین، میوچل لو بہت ضروری ہے۔ اب جو بچے جو ہیں ان کے جو 2 ٹاسک ہیں، ایک ہے پیار جو ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 7 سال تک تو بچہ ایسے کھلونے نہیں ہوتا ہے نا، اس کے بعد 15 سال تک اگر بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا نا، اگر آپ نے اس کو اپنا دوست نہیں بنا لیا تو آپ کو دشمن بن جائے گا۔ خاص وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کی سنیں، وہ کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پیار جو ہے میاں بیوی آپس میں پیار کریں، تو بچے آگے تو وہ پیار منتقل ہو بچوں میں، یعنی کہ بچے کی فکر نہ کریں، وہ آپس میں پیار میں لگیں تو بچہ نگلیکٹ ہو۔ ہاں، تو وہ بچے کو پیار جو ہے کنورٹ کرنا ضروری ہے۔ بچے کو پیار ملے گا تو پھر دوسرے کسی اور کو پیار دے گا، اگر اس کو بچپن میں پیار ملا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بڑا کر کس کو پیار دے گا، کیونکہ وہ شروع سے پیار سے محروم رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بچے کی ایک اور بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے تابع داری سکھانا، اوبیڈینس، تابع داری سکھانا۔
اوبیڈینس جو ہے بڑا خاص موضوع ہے. اوبیڈینس جو ہے یہ نہیں ڈیولپ کی جائے گی بچوں میں تابع داری، تو بچہ یہ تابع داری اگر گھر سے سیکھ کر نہیں آئے گا، اسکول میں کہاں سے آئے گی؟ اساتذہ کی جب جاب کرے گا باس کی بھی تابع داری نہیں ہوگی. تو یہ تابع داری کا عمل آخر تک ختم نہیں ہوتا ہے. تابع دار بنانا ضروری ہے، بچوں کو تابع دار اوبیڈینٹ بنانا بہت ضروری ہے. بہت ہی بڑی اہم صفت ہونی ہے جو ڈیولپ کرنا بہت ہی ضروری ہے. یہ ہے بیبلیکل سٹرکچر، بیبلیکل ڈھانچہ جو ہے خاندان کا ہے. اب یہ کرائسٹ سینٹرڈ بھی ہے. اب کرائسٹ سینٹرڈ کے لیے جو ہے شروع میں جب میاں بیوی بنے تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں یسوع، یہاں شوہر اور بیوی، اگر یہ یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہاں کنیکٹڈ نہیں ہے، دونوں آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہو سکتے. دونوں آپس میں پھر کنیکٹ نہیں ہوں گے. اگر دونوں یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، دونوں کو تاک میں ہوں تم ڈالیاں، جو ڈالی مجھے پہ وسط نہیں رہتی وہ پھل نہیں لاتی، میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کرائسٹ سینٹرڈ فیملیاں بنانا ہے، جو ہے یسوع مسیح کو مرکز بنانا ہے. تو خاندانی روزری پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ روزری جو ہے بیبلیکل بھی ہے اور کرائسٹ سینٹرڈ ہے. تو یہ خاندانی روزری بھی جو ہے پروموٹ کی جائے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اب پرانے عہد نامے کا جو خاندان ہے اور نئے عہد نامے کا خاندان، ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے کا جو خاندان ہے جو ہے آدم اور حوا سے جب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوننٹ ڈیولپ ہوتا ہے خدا کا اور بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد شادیاں آتی ہیں، وہ کوننٹ بیس ہو سکتی ہیں، سیکرمنٹل میرج نہیں ہے. یہ تو نئے ڈرامے میں سیکرمنٹل میرج بنے گا. ہمارا موضوع ٹاپک یہ بھی ہے کہ سیکرمنٹل میرج، ٹھیک ہے، میرج ایز اے سیکرمنٹ. اب پرانے ڈرامے میں تو شادیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو تکوین میں خدا نے ایک خاندان بنایا ہے، آخر میں جو ہے ایک ہی ہوگا. اس کے بعد لوگوں نے 4 بھی کی ہیں، اس سے بھی زیادہ کی ہیں. ہم ہر بات جو ہے پرانے ڈرامے کے نہیں ہم قبول کر سکتے، ہمیں سلیکٹیو ہونا پڑے گا پرانے ڈرامے میں. یہ نہیں کہ بائبل میں لکھا ہے، بائبل کے 2 حصے ہیں، پرانا ڈرامہ اور نیا ڈرامہ. تو پرانے ڈرامے کی موسی شریعت ہم ساری کی ساری نہیں لکھ سکتے ہیں، اس ہم نے کچھ سلیکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں وہاں سے پرانے ڈرامے سے چیزیں لینی ہیں، اور یہ بائبل اس میں وہاں بھی ایسے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ اس کی جگہ دوسرے آتے ہیں. قائن اور ہابل، قائن رہ گیا، ہابل آگے بڑھا. اسی طرح جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے پرسنالٹیز آتی ہیں. سب میں پاک روح بھی کام کر رہا ہے، خدا کا منصوبہ بھی ہے. تو اسی طرح فیملیز بنتی ہیں آگے. پھر جب یعنی آدم اور حوا کا خاندان بنا، پھر آگے سلسلہ شروع ہوا، نوح کا خاندان، پھر اسی طرح ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خاندان، اور اس طرح. اور بچوں کی بھی تعداد بتائی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ شاید اس وقت یہ تھا کہ یہ ایک طرح انسٹیٹیوشن تھا، یعنی کہ شادی جو ہے ایک ذریعہ تھا نسل بڑھانے کا، نسب نامہ بڑھانے کا. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے، ٹھیک ہے، کوننٹ بیس جو ہے خاندان ہے، میرج نہیں ہے. یہ کنٹریکٹ ہو سکتا ہے، معاہدہ ہو سکتا ہے. خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، دوسرے خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز آ رہی ہیں. پھر اور یہ بحث چل رہی تھی جو ہے یہودیوں میں اور یسوع مسیح میں، فقی فریسیوں میں بھی، جب شادی کے ساتھ طلاق بھی اٹیچ ہے یہ کنسیپٹ. اور وہ جب طلاق کی بات ہوتی تھی، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ طلاق پر جب وہ کہتے ہیں نا کہ زبانی دے دیا، موسوی شریعت میں، یعنی کہ یہودی شریعت میں جو ہے ریٹن جب سلسلہ آیا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں، تو اس سے پہلے زبانی بھی تھا. اب زبانی جو تھا، 2 جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، ایک شمائی اور ایک ہیلل. شمائی جو ان سے بہت کنزرویٹو ہے، بڑا تنگ ذہن ہے، قدس متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو جو ہے ہیلل جو ہے بڑا لبرل ہے، یعنی جو ہے وہ کسی بہت بڑی وجہ کے ساتھ، یعنی زناکاری کی وجہ سے جو ہے
جو ہے طلاق کا سلسلہ آ جاتا ہے، جبکہ یہودی شریعت میں یہ تک اگر کسی سے کوئی ناراض ہو، اسے کھانا پسند نہیں آیا، کسی سے ناراضگی ہوگی تو طلاق ہوگی، زبانی ہو جاتی تھی طلاق، زبانی کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی۔ جب لکھنے کا سلسلہ آیا تھا تو پابندی لگانی تھی، چلے کچھ جلدی سے آسانی کے ساتھ جو ہے طلاق نہ دے دیں، شادی متاثر نہ ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے لکھنے کا سلسلہ آیا تھا کہ جو ہے کہ تاکہ ڈاکومنٹری بنے، تاکہ لوگ جو ہے میرج کو خراب کرنے کی طرف نہ آئے، تاکہ ڈاکومنٹ سے لوگ ڈرتے تھے۔ اب جو ہے یسوع مسیح نے زبانی کو بھی نفی کی ہے، ریٹن کی بھی نفی کی ہے، اور پھر اس نے کہا اب یسوع مسیح کے دور میں جو ہے رومنس تھے تو انہوں نے ہیومن رائٹس پر طلاق کا سلسلہ شروع کیا، نہیں جی صرف مرد ہی طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے تینوں باتوں کو جو ہے رد کیا، اس نے کہا نہیں، اس سے خدا نے جوڑے سے انسان جدا نہ کرے، ابتدا سے خدا نے ایک ہی جو ہے خاندان بنایا، کہ یہ شادی خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا تحفہ ہے، اور اسے قائم رہنا ہے۔ خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس نے بڑھنا ہے، اور خدا کا یہ سلسلہ ہے، خدا نے اس کی ابتدا کی ہے، خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس طریقے سے یہ آگے سلسلہ بڑھے گا۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے تینوں باتوں کو رد کر کے جو ہے وہی پہلی بات رکھتے ہیں کہ جس سے خدا نے جوڑا سے انسان جدا نہ، انڈسیبلٹی آف میرج، کہ جو ہے سپریشن نہیں جو ہے بالکل جو ہے طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ شادی مقدس سیکرمنٹ ہے، خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا نظام ہے۔ تو اسی طرح جو ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو پرانے ڈرامے کا بھی سٹرکچر بتایا ہے اور نئے ڈرامے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے آ جانے سے نجات بھی آ گئی ہے، اور پاکیزگی بھی آ چکی ہے، سینکٹیفیکیشن بھی آ چکی ہے، اس کے آ جانے سے فضل بھی آ گیا ہے، اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، فضل کی ضرورت ہے، ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ساکرامنٹ مقرر کیے، تمام قوموں کے پاس جو انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، پاک شرکت کا ساکرامنٹ مقرر کر دیا۔ اسی طرح اب جو ہے کچھ ساکرامنٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شروعات کروا رہا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے، اعتراف کا بھی ساکرامنٹ آ رہا ہے۔ اب باقی بھی 7 ساکرامنٹ ہیں، ان میں شادی کا ساکرامنٹ بھی، خدمت کا ساکرامنٹ ہے، اور ہماری اکلیسیائی تعلیم ہے کہ انہیں یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے، قائم کیا ہے، اور کلیسیا جو اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اس لیے کیتھولک چرچ جو ہے سیکرمنٹل چرچ ہے، ٹھیک ہے، ہم سیکرمنٹس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس میں ہماری نجات بھی ہے اور ہماری پاکیزگی بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے شادی جو ہے اس نے سیکرمنٹل بننا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ جو ہے شادی کا جو سلسلہ ہے شروع میں وہ تو نسل کو بڑھانا تھا، اور اب ہمارے لیے ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب میں بھی شادیوں کے سلسلے دیکھتے ہیں، کورٹ میرجز بھی دیکھتے ہیں، ٹرائل میرجز بھی دیکھتے ہیں، کہ شادیوں کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ تو ہم جس شادی کی بات کر رہے ہیں وہ کرسچن میرج ہے اور سیکرمنٹل میرج۔ اب یہ سیکرمنٹل جو میرج جو ہے، میرج ایز اے سیکرمنٹ، یہ جو ہے یہ ہم کیتھولک تعلیمات میں ہے کہ ہم میرج کو جو ہے اس کو سیکرمنٹ مانیں۔ سیکرمنٹ کیا ہے؟ ایک خاص نشان ہے، فضل کا نشان، نجات کا نشان ہے، پاکیزگی کا نشان ہے، یہ عام نشان نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے شادی کا جو ہے شادی ایک سیکرمنٹ ہے، لیکن یہ کب سیکرمنٹ بن جاتا ہے یہ خاص بات ہے، کیونکہ شروع میں تو ایک انسٹیٹیوشن تھا، یہ سلسلہ تھا کہ شروع میں ایک معاہدہ سا تھا، لوگ شادیاں کرتے تھے۔ یعنی اب میں نے آپ کو ایک تو پہلے ابھی بیبلیکل بتایا ہے کہ بیبلیکل سٹرکچر کیا ہے، بائبل میں کیسے یہ شادیوں کا سلسلہ آ رہا ہے، پرانے ڈرامے سے، نئے ڈرامے سے، اور پھر خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایک ہی شادی ہونی چاہیے، طلاق کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو جو ہے رضامندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور پھر شادی جو ہے یہ دوسروں کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے، نجات کا بھی ذریعہ ہے ہمارے لیے شادی، تو یہ معنی رکھتی ہے۔ اب جو ہے کلیسیا کی تاریخ میں آ رہی ہوں،
ٹھیک ہے، کلیسیا کی تاریخ میں. کلیسیا کی تاریخ میں جو ہے شادی شروع میں سیکرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، 7 سیکرمنٹ ایسے آہستہ رفتہ بنتے گئے. کلیسیا ان کو جو ہے مقرر کرتی ہے اور بائبل سے لیتی ہے ساری باتیں، اور یسوع مسیح ان کی بنیاد ہے. اب جو ہے شروع میں جو ہے سیکرمنٹ جب آنا شروع ہوئے، مقرر ہونا ہوئے، جو ہے بپتسمہ کا سیکرمنٹ، پھر پاک شرکت کا سیکرمنٹ، اعتراف کا سیکرمنٹ، پھر بیماروں کی مالش جو ہے اسی طرح جو ہے، اور اسی طرح پاک خدمت کا سیکرمنٹ، اور پھر جو ہے شادی کا سیکرمنٹ. اب ہم صرف شادی کے سیکرمنٹ پر بات کرنے لگے. ٹھیک ہے، شادی کا سیکرمنٹ جو ہے، شادی کا سیکرمنٹ جو ہے، یہ بھی سیکرمنٹ اس وقت بنا نہیں تھا. شروع کی جو ابتدائی جو ہے جو صدیاں ہیں، یعنی 3 4 صدی تک جو ہے شادی ایک سیکرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور یہ پھر جب 3 4 صدی میں چرچ فادرز آئے، جن میں سینٹ اگسٹن آف ہپو، ٹرٹولین، انہوں نے لفظ جو ہے سیکرمنٹ استعمال کرنا شروع کیا کہ شادی جو ہے یہ ایک سیکرمنٹ ہے. اب اس کی کیا بیس ہے؟ کیوں اس کو شادی کو سیکرمنٹ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اس کی بیس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شادی کی انڈسبلٹی کی بات کی ہے. مقدس متی کی انجیل 6 باب کہ جو ہے بس جو ہے جس سے خدا نے انسان جدا نہ کرے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یسوع مسیح اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ختم نہ ہونے والا جو ہے ایک شادی کا جو سیکرمنٹ ہے، یعنی یسوع مسیح اس پر بات کر رہا ہے، شادی کے موضوع پر بات کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یسوع مسیح کانے گلیل کی شادی میں جا کر شادی جو ہے موقع پر معجزہ کرتا ہے، اس کی موجودگی، یعنی سیکرمنٹ جو ہے اس میں شادی کے جو ہے معاملے میں یسوع مسیح کی موجودگی ہے، کلیسیا میں موجودگی ہے، اور کلیسیا کے سامنے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے یسوع مسیح کی موجودگی ہے. یسوع مسیح نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ بس جس سے خدا نے جو ہے انسان جدا نہ کرے. خدا نے شروع سے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اپنی مانند بنایا ہے، اور اس نے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اس نے کہا بڑھو پھلو. تو یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یسوع مسیح بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب کہ یسوع مسیح شادی کے حق میں ہیں، شادی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ شادی کی زندگی کو پاک کرتے ہیں. پولس رسول جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ مسیح بھید ہے خطوط میں، کہ یہ جو ہے بھید ہے کہ شادی جو ہے جیسے جو ہے پرانے ڈرامے میں خدا اور بنی اسرائیل جو ہے اس کی منکوحہ بیوی ایک رشتہ ہے، اسی طرح یسوع مسیح اور کلیسیا کا ایک رشتہ ہے. پولس نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے کہ ایسے ہی شادی کا سیکرمنٹ ہے، شادی میں تعلق ہے، ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، جیسا یسوع کا اور کلیسیا کا آپس میں رشتہ ہے. اس طرح جو ہے چرچ کے جو فادرز تھے، سینٹ اگسٹن آف ہپو اور ٹرٹولین، انہوں نے یہ لفظ جو ہے سیکرمنٹم استعمال کیا، شروع میں استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک اسے جو ہے قبول نہیں کیا جا رہا ہے. بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور تاکہ جو ہے 5ویں صدی میں کونسل آف فلورنس جو کہ 439 میں ہوئی تھی، 439 میں، تو یہ ہے اس کونسل میں بھی یہ میرج کو سیکرمنٹ کہا گیا. اب تقریباً یہ جو ہے 100 سال یعنی جو ہے یسوع مسیح کے بعد یہ مکمل طور پر آفیشلی جو ہے میرج سیکرمنٹ نہیں مانا جا رہا ہے. بحث ہو رہی ہے، چرچ فادرز بھی اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح تھیولوجنز بھی آ جاتے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے.
مختلف تھیولوجنس میں، اور اسی طرح جو ہے 13ویں صدی میں اسی طرح جو ہے 13ویں صدی میں بھی سینٹ تھامس ایکوینس جو ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے یہاں آتے ہیں سینٹ تھامس ایکوینس، اور اسی طرح چرچ کے جو ہے بڑے بڑے تھیولوجنس جو ہیں وہ بھی اس ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں. اور اس طرح کونسل آف ٹرینٹ، یہ 16ویں صدی یہ ہے 15ویں صدی میں کونسل آف ٹرینٹ میں بھی جو کونسل ہوئی، اس میں بھی جو ہے اس کو لفظ ساکرامنٹ استعمال کی کہ شادی ایک ساکرامنٹ ہے. اب یہ بات کونسلز تک پہنچ چکی ہے کہ کونسل جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساکرامنٹ ہے. چرچ فادرز نے بھی اس پر کافی بات چیت کی ہے اور یہ کہا کہ ثابت کیا کہ یہ ساکرامنٹ ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی اس میں موجودگی ہے، یسوع مسیح نے اس کو کنفرم کیا ہے. اور تھیولوجنس جو ہیں وہ بھی اس پر بحث کر رہے ہیں، جس میں جو ہے ہیری برٹس ڈومس ایک تھیولوجن ہے. ہیری برٹس جو ہے یہ ایک تھیولوجنس ہے ڈومس، اور ایک ہے ایڈورڈ سکیلیبیکس، یہ بھی جو ہیں اس کی بیس بنا رہے ہیں، بتا رہے کہ یہ بھی ساکرامنٹ ہے. وہ یہ بیس بنا رہے ہیں کہ یہ کیوں ساکرامنٹ ہے. وہ بیس بنا رہے ہیں میوچول لو کو. میوچول لو جو ہے یہ اس کی بیس ہے کہ جو ہے شوہر بھی پیار کرے اور بیوی بھی پیار کرے. اور وہ بیس بنا رہے ہیں کہ اگر وہ آپس میں پیار نہیں کرتے ہیں تو دونوں ادھورے ہیں، انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے. جب تک وہ دونوں مل کر پیار نہیں کریں گے وہ نامکمل ہیں، وہ مکمل نہیں ہیں. ان کو مکمل ہونے کے لیے ہر ایک کو پیار کرنا ہوگا، برابر پیار کرنا ہوگا، تو اس طرح ان کی کاملیت ہوگی. تو یہ ہے میوچول لو کو، میوچول یونین کو، جو ہے ان کا اتحاد ہے، اس کو بیس بنا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی یہ ساکرامنٹ بن جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ واحد یعنی 7 ساکرامنٹ میں واحد ساکرامنٹ ہے جس میں میاں بیوی پہل کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں خود. تو جب تک کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے چرچ میں جو ساکرامنٹ ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں اتحاد نہیں پیدا کر رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں، پہل نہیں کر رہے ہیں، تو شادی تو ناکام ہوگی. چرچ نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے، فرض ادا کر دیا ہے، لیکن وہ جب تک کہ وہ تعاون نہیں کریں گے، اس میں مکمل حصہ نہیں لیں گے، شادی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ان کو جو ہے خود متحرک ہونا پڑے گا، دونوں جو مل کر چلیں گے تو شادی کامیاب ہوگی. ان کو متحد رکھنے کی ضرورت ہوگی، متحرک رکھنے کی ضرورت ہوگی. اس طرح جو ہے 13ویں صدی میں سینٹ تھامس ایکوینس جو ہے انہوں نے بیس بنائی کہ یہ جو شادی ہے، مسیحی شادی از ڈن ان دا لارڈ، خداوند میں کی گئی ہے، یہ خداوند میں کی گئی ہے. اس لیے یہ جو ہے ایک ساکرامنٹ ہے کیونکہ خداوند میں کی گئی ہے، خداوند میں. تو یسوع مسیح اس کی بنیاد بنی ہے. پرانے نامے میں خدا درمیانی ہے میاں بیوی کا، یہاں یسوع مسیح درمیانی ہے. اس لیے یہ شادی صرف 2 میاں بیوی کے درمیانی ہے، یسوع مسیح درمیانی ہے، یسوع مسیح گواہ ہے، یسوع مسیح نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. اس لیے انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ متحد رہنا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح میں کی گئی ہے، اس لیے یہ ساکرامنٹ ہے. اب جو ہے جب جو ہے میں نے بولا کونسل آف ٹرینٹ، اس نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ یہ ساکرامنٹ ہے. اسی طرح 16ویں صدی آ گئی تو مارٹن لوتھر نے پروٹیسٹ کیا، پروٹسٹنٹزم آ گیا، ریفارمیشن آ گئی، اصلاح کی بات ہوئی. اور پروٹسٹنٹ نے جس میں کیلون اور اسی طرح زنگلی، انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ ساکرامنٹ ہے. وہ تو ساکرامنٹ سارے ساکرامنٹ کو تو مانتے نہیں ہیں، تو انہوں نے شادی کو ساکرامنٹ نہیں قبول کیا. ٹھیک ہے، کیتھولک چرچ اسے ساکرامنٹ مانتا ہے، یہ خاص نشان ہے، فضل کا نشان ہے، نجات کا نشان ہے، پاکیزگی کا نشان ہے، اس لیے یہ ساکرامنٹ ہے. اور اس طرح فرسٹ ویٹیکن جو ہے وہ آئی، پھر اسی طرح سیکنڈ ویٹیکن آئی 20ویں صدی میں، تو انہوں نے بھی جو ہے کنفرم کیا کہ شادی ایک ساکرامنٹ ہے. اس طرح شادی جو ہے ایک ساکرامنٹ ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہے، اور یہ جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے.
تو اس طرح شادی جو ہے ایک سیکرمنٹ بن جاتی ہے، اور اس میں فضل ہے، ایسا فضل جو ہے انہیں پاک کرتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے۔ اب اس شادی میں جو ہے رسومات ہو رہی ہیں، کیونکہ کورٹ میرج میں تو ساری رسومات نہیں ہو رہی ہیں، یا کسی اور مذہب کی اپنی رسومات ہیں، یا ہندو مذہب میں تو وہ خود ہی جا کر مانگ میں صدور بھر کے تجھے شادی ہو گئی ہے۔ یہاں تو جو ہے کلیسیا کے سامنے ہو رہی ہے، خداوند کی حضوری میں ہو رہی ہے، تو یہ سیکرمنٹل میرج ہے۔ اب یہاں جو ریچولز ہیں شادی کی، وہ ریچول جو ہیں، علامات جو ہیں، وہ ویزیبلٹی ہے خدا کے فضل کی۔ وہ جو علامتیں استعمال ہو رہی ہیں، ریچول استعمال ہو رہی ہیں، سرمنی استعمال ہو رہی ہے شادی کے دوران، وہ اس جو ہے ان علامات کے اندر انویزیبل گاڈ ہے، یعنی خدا انویزیبلی متحرک ہے، وہ پوشیدہ طور پر کام کر رہا ہے میاں بیوی میں کے درمیان، شادی کی زندگی میں کام کر رہا ہے، تو اس لیے یہ سیکرمنٹل میرج ہے۔ اسی طرح جو ہے شادی جو ہے یہ سیکرمنٹل ہے، اور جو ہے اس کو ہم جو ہے یہ ہمارے لیے فضل کا نشان ہے، تو ہم اس طریقے سے شادی کے جو ہے اہمیت دیتے ہیں کہ شادی جو ہے یہ خداوند کی موجودگی میں ہوا ہے، کلیسیا اس کی گواہ ہے، اور اسی لیے جو ہے شادی ایک سیکرمنٹ ہے۔ وہ فرانسس ابھی حالیہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے شادی اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ شوہر بھی پہل کرے اور بیوی بھی پہل کرے، یعنی کہ شوہر متحرک ہو اور بیوی متحرک نہ ہو، تو دونوں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے، شوہر بھی متحرک ہو اور بیوی متحرک ہو، اور اس طرح شادی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے دونوں کو مل کر چلنا ہوگا۔ اس طرح شادی جو ہے یہ ایک سیکرمنٹ ہے۔ اس کے بارے میں کافی حوالہ جات ہیں جو ہے شادی کے حوالے سے، کہ ہمیں فضل ملتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 16ویں آیت کہ ہمیں فضل پر فضل ملا ہے۔ پھر ہم جو ہے جب سیکرمنٹل میرج ہے تو ہم ریکنسائلڈ ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ، پاک تثلیث کے ساتھ، کیونکہ پاک تثلیث کا بھی استعمال اس میں ہو رہا ہے، تو ہم یہ اس لیے یہ سیکرمنٹل میرج ہے، پاک تثلیث کے نشان کے ساتھ سیکرمنٹ دیا جا رہا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ دیا جا رہا ہے، پورے جو ہے مکمل سیرمنیز ہیں، اور پھر پریسٹ جو ہے سیکرمنٹ کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اس طرح یہ سیکرمنٹ جو ہے یہ سیکرمنٹل میرج ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم جیسے جیسے اس شادی کے سیکرمنٹ میں بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں خدا بہت ساری باتیں ریویل کرتا ہے، متحرک ہمیں کرتا ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے ہم خدا کے منصوبے کو سمجھ سکیں۔ اور پھر یہاں ایک اور حوالہ میں بتانا چاہتا ہوں، مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 1 تا 11 آیت، یہ کانا گلیل کی شادی میں یسوع مسیح کا آنا اور شادی کے موقع پر شادی کی زندگی کو پاک کرنا، معجزات کرنا۔ پھر مقدس متی کی انجیل 19 باب 3 سے 9 آیت کہ شادی میں جو ہے علیحدگی نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ قائم رہنے والا سیکرمنٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے پہلا پطرس 3 باب 1 تا 12 آیت کہ شادی بہت خوبصورت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ پہلا پطرس 3 باب 1 تا 12 آیت، اور افسیوں پولس کا خط افسیوں کے نام خط 5 باب 21 سے لے کر 33 آیت کہ نکاح جو ہے ایک مسٹری ہے، ایک بھید ہے، اور یہ بھید جو ہے آہستہ آہستہ اشکارا ہوگا، اور اس بھید کو اس نے یسوع مسیح میں اور کلیسیا میں کھول دیا ہے کہ اس میں جیسے یسوع مسیح اپنی کلیسیا کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اپنا اس میں قربانی ہے، تو شادی کے سیکرمنٹ کو سمجھنے کے لیے یسوع مسیح کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک یسوع مسیح کو نہیں سمجھیں گے شادی کا سیکرمنٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یسوع مسیح کو مسلسل سمجھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جو کپل جو ہے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کے ساتھ
متحرک رہے. تو اسی طرح پہلا کرنتھیوں 7 باب، پہلا کرنتھیوں کا 7 باب، یہاں ہولینس آف میرج، تمام شوہروں کو اور بیویوں کو کہا پاک ہو جاؤ. اسی طرح مسلسل یہ جو پاک ہونے کا عمل ہے اس کے اندر فضل، 7واں باب، ہاں پہلا کرنتھیوں کا 7 باب پڑھیں گے اس طرح. اچھا، اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ یہاں جو چرچ کے تھنٹک کا دا کوڈ آف کینن لا، اس میں جو میرج پر انہوں نے ٹائٹل دیا ہے میرج، ٹائٹل نمبر 7. تو شروع میں پہلا جو یہاں جو میرج پر کینن ہے، کینن نمبر 10 اور 55، 1055 میں انگریزی میں پڑھوں گا. دا میرج covenant by which a man and woman establish between themselves a partnership، آپس میں پارٹنر متحد رہیں گے، پارٹنرشپ ہے آف دیئر ہول لائف، تمام زندگی کی پارٹنرشپ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے وقف ہو چکے ہیں. اینڈ وچ آف دیکھا which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouses، کہ سب آپس میں شوہر ایک دوسرے کے لیے ویل بینگ کی بات ہو، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے فائدے کی بات کرنی، صرف جو ہے سیلفش نہیں ہونا. یہاں بھی شادی کی زندگی بھی گناہ ہو سکتا ہے جب سیلفشنس آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہے شادی کی زندگی میں کوئی خود غرضی تو نہیں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، تو یہاں خود غرضی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے واقعی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے جب زیادتی، یہ مطلب کہ زیادتی یا لالچ آ جائے تو گناہ بھی ہو سکتے ہیں شادی کی زندگی میں بھی. تو یہاں ہے کہ سیلفش نہیں ہونا، بس کہ دوسرے کی بھلائی کا کام جو ہے خیال رکھنا. اینڈ ٹو دا پروکریشن، یہ جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن، یہ ہے بچوں کو بھی توجہ دینا. تو بچے پیدا کرتے جائے لیکن ان کا خیال نہیں کرنا، ان کی دیکھیں کہ منصوبہ بندی کی بات یہی نا، کہ منصوبہ بندی یہ نہیں کہ میڈیکل ایشوز ہیں منصوبہ بندی میں. منصوبہ بندی میں دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے ہیں جب یہ پیدا ہوں گے، ان کو روٹی بھی ملے گی، خوراک بھی ملے گی، ان کی تعلیم بھی ملے گی. یہ بڑی رسپانسبل پیرنٹ ہوڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس طریقے سے تو بچے اتنے ہونے چاہیے کہ آپ واقعی ان کو صحیح ان کی پرورش کر سکیں، ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں، ان کو قابل بنا سکیں. یہ ہے منصوبہ بندی کا یہ بھی مطلب ہے. اپ برنگنگ آف چلڈرن ہیز بٹوین دا بیپٹائزڈ بین ریزڈ بائی کرائسٹ. یسوع نے اس کو سٹینڈرڈ دے دیا، ڈگنیٹی دی ہے، یسوع مسیح نے یہ معیار دیا ہے. دا لارڈ ٹو دا ڈگنیٹی آف اے سیکرمنٹ. تو یسوع مسیح کی وجہ سے اس کو ڈگنیٹی ملی ہے. یہ سیکرمنٹ بن جاتی ہے یسوع مسیح کی وجہ سے، یسوع مسیح کی موجودگی کی وجہ سے یسوع نے اسے جو ہے مقرر کیا ہے. Consequently, a valid marriage contract cannot exist between baptized persons without its being by that very fact a sacrament. یہ ہے، یہ سیکرمنٹل میرج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے خاص طور پہ اس کو کوٹ کیا تھا. یہ اب میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ویسے بھی، کیونکہ فیملی میں یہ نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی ہے، بیوی بیاہ کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اب میری میاں بیوی اب بن گئے تو بس ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہے، ان کا بھی کیئر نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ جو ہے یہ رہیں گے، یعنی کہ اب یہ ایک ہو گئے. اب ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بالکل، یعنی کہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پارٹنر میں بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیا اور دوسرے پارٹنر میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا، تب ایک بنتے ہیں، ورنہ ایک نہیں بنتے. دونوں ایک ہو گئے، اب دو نہیں رہے بلکہ ایک ہو گئے. مکمل ٹوٹل گیونگ، مکمل طور پر اپنے آپ دے دینا، یہ ہے ایک ہونے کا مطلب، ایک تن ہونے کا مطلب. تو اس میں ہے کہ یہ جو ہے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا، کل انہوں نے بھی بزرگ ہونا ہے. تو
تو یہ سلسلہ چلتا ہے کہ کیسے آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، کل بچے جب وہ بڑے ہوں گے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ نے اپنے اپنے بزرگوں کا خیال رکھا ہے تو بچے بھی اپنے، جب یہ بزرگ ہوں گے تو بچے بھی ان کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ چیزیں پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ خاندانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مکمل خاندان کی فکر کی جائے۔ تو ایک بائبل سٹڈی میں نے تخلیق کی ہے، یہ سلسلہ شروع کیا، کافی دیر سے میری خواہش تھی، سوشل میڈیا پر جو ہے یعنی میں نے ابھی اپلوڈ بھی کی ہیں ویڈیوز بھی، اور چینل پہ ہے اس پر بھی یہ موجود ہیں، اور ہم نے ببلیکل فیملی سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ جو کتاب کے بارے میں، پھر اس جو ہے ببلیکل فیملیز کے بارے میں سوچنا کہ یہ کیسا خاندان ہے۔ تو یہ ایک بائبل سٹڈی ہے، اور میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا، یہ پیجز دینے، یہ اور یہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ابھی بہت ضرورت ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بائبل بہت کم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوپ صاحب آگے کہتے ہیں، پوپ فرانسس کی لائبریری جو ہے یہ ہماری جو کبرز میں نہ بائبل رہے، ہم اس کو پڑھیں، تو اس لیے لوگ بائبل مقدس کو پڑھیں، اس پر دھیان کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میں نے اس کو پریکٹیکلی کرنا شروع کیا ہے خاندانوں کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے یہ اور زیادہ کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور میں نے فاضل صاحبان کو بھی کہا کہ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں، ہم نے بھی کچھ بنائے ہیں، آپ خود بھی جو ہے خاندانوں کے واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں، آپ کے کافی رابطے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنے واٹس ایپ نمبر دیں، کانٹیکٹ نمبر دیں، میں آپ کو پرسنلی جو ہے آپ کو بائبل سٹڈی بھیجوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک جو ہے فیملی لائف جو ہے کیٹیکسٹ کے حوالے سے ایک گروپ بنے، تاکہ جو فیملی بائبل سٹڈی کیٹیکسٹ گروپ ایسا کوئی تخلیق ہو، تاکہ آپ کو جو ہے ویڈیوز ہم جو بائبل سٹڈیز بنائیں آپ تک پہنچائیں۔ اس میں اب یہ ہے کہ شخصی اور فیملی بائبل سٹڈی، شخصی آپ خود بھی اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ آپ بائبل سے منسلک رہیں، شخصی طور پر بھی پڑھیں، پھر آپ اس کو کلاسز بھی دے سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو جو ہے ویڈیوز کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور پھر آپ خود سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں یا اپنوں تک محدود رکھیں۔ تو یہ آپ خود بھی اس بارے میں فیصلہ کریں گے جب آپ اس کا ایکسپیرینس کریں گے، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو ایک فارمیٹ بنایا ہے جس میں دعا بھی ہے، گیت بھی ہے، اور ویڈیو کو سننا، پھر کتاب کے بارے میں کچھ سوالات ہیں کہ ان سوالات کو رکھ کر تو اس کو ویڈیوز کو سننا، اور پھر دلی دعا، اس میں کیتھولک اسپیکٹ میں نے کافی رکھے ہیں، اور پھر اس میں یہ گیت، یہ ایک پہلی کلاس ہے، یعنی کہ حصہ اول یہ ہے انٹروڈکٹری یا تعارفی کلاس۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ہے تسلسل سے کتاب کا مطالعہ کرنا۔ اب تسلسل سے یعنی کہ جب آپ نے اس کا تعارف سن لیا ہے ایک کتاب کا، تو اس کو سننے کے بعد جو آپ نوٹس لے کر دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اس سننے کے بعد آپ اس کتاب کا جو ایک باب ہے اس کو پڑھیں، چیپٹر پڑھیں، اور اس پر گفتگو کریں کہ اس چیپٹر کے اندر کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کس پر بات چیت کی جا رہی ہے، اور اس میں کس قسم کے خاندان ہیں، نیگیٹیوٹی والے خاندان ہے، پوزیٹیوٹی والے خاندان ہے، جیسے جو ہے کریکٹرز ہیں، حابل کا کریکٹر، قائن کا کریکٹر ہے، لوط کا خاندان ہے، ابراہیم کا خاندان ہے، ڈفرنٹ خاندان آپ کو ملیں گے۔ اب لوط کا خاندان شروع سے لے کر آخر تک کرپٹی خاندان ہے، ابراہیم کا خاندان شروع سے لے کر اچھا خاندان ہے، آپ کو مختلف کریکٹرز ایسے ملیں گے، خاندان ملیں گے، پھر آپ اپنے ارد گرد خاندانوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، پھر آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو یہ ہے، اس طرح ہم نے یہ بائبل سٹڈی اس طرح تخلیق کی ہے، کافی اس میں سوالات بھی ہیں جو آپ کے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے کیتھولک اسپیکٹ اس میں رکھا ہے، یعنی مناجات،
مناجات، ٹھیک ہے، مناجات یہ کیتھولک اسپیکٹ ہے. اسی طرح کلیسیائی دعائیں، اس میں روزری بھی آ سکتی ہے، نوینے بھی آ سکتے ہیں. آپشن میں ایک ڈور رکھا ہے کہ جہاں کیتھولک تعلیمات کو پروموٹ کیا جائے، بس اسی پلیٹ فارم پر ہم کیتھولک تعلیمات اور آگے بڑھا سکتے ہیں. اس طرح گیت. اب جب دعا کی بات ہوتی دلی دعا، تو اس میں بھی 3 باتیں ہونی چاہیے. ابھی لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ جو ہے پہلے خدا کی تمجید کی جائے، تعریف کی جائے، دوسرے حصے میں خدا کا شکر ادا کیا جائے، تیسرے حصہ میں جو ہے وہ التجا کی جائے، فریاد کی جائے، اس کی مدد مانگی، اس کا فضل مانگا جائے. تو یہ لوگوں کو یہ ابھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کئی دفعہ سارے خاندان تک جا نہیں سکتے ہیں، وہ بھی شفٹ ہوتے ہیں. تو ان کو اگر عادت پڑ جاتی ہے بائبل اسٹڈی کی، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بائبل کو پڑھیں گے، ان کو بہت زیادہ بائبل کے بارے میں پتہ چلے. پھر کوئی غلط تعلیم دے تو ان کو پتہ چل جائے کہ غلط تعلیم ہو رہی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہمارے کیتھولک خاندانوں میں بائبل اسٹڈی پروموٹ ہو. حالانکہ میں بائبل کمیشن میں نہیں ہوں، میں ابھی فیملی کمیشن میں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بائبل اس کو بائبل کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. یہ بائبل کمیشن کا بھی میں ایک طرح سے کام ہی کر رہا ہوں. تو ایک طرح یہ اس کی ضرورت ہے، بائبل کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، کلیسیائی تعلیمات کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، روزری کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے. چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنے نمبر بھی دیجیے گا شخصی طور پر، اور اس بائبل اسٹڈی کو شخصی طور پر بھی آپ مطالعہ کریں، اور یہ خاندانوں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں. آپ کے وسیلے سے لوگوں کا بڑی خوشی کی بات ہے کہ پوری ڈائسس کے یہاں مناد صاحبان اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ذریعے بہت کام ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس لیے آپ کو یہ دیا گیا ہے. تو ابھی میں نے امید ہے کہ میں نے اپنے موضوع کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے. اگر کوئی باتیں رہ گئی ہوں تو رفتہ رفتہ ہم سیکھتے رہیں گے مزید، کیونکہ پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. تو آپ کو یہ سیکرامنٹ کے بارے میں کلیئرنس ہوئی کچھ؟ تو یہ ہے. تو ابھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ سیکرامنٹ میں یہ سیکرامنٹ ہے. تو اب یہ سیکرامنٹ جو ہے، جب تک یہ سیکرامنٹ کوئی ایمان کے ساتھ نہیں لیتا ہے، ایمان کے ساتھ اس کا اثر نہیں ہوگا. سیکرامنٹ ایمان کے ساتھ، جب ہم سیکرامنٹ کو ایمان کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. ایمان بہت ضروری ہے. پاک شاکت کی بات لے لیں، کتنی پاک شاکت لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ پاک شاکت لینا. یہ اسی طرح ایمان کے ساتھ شادی کا سیکرامنٹ لینا. تو جتنے بھی سیکرامنٹ ہیں، ایمان اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کو پروموٹ کریں، اور اس کے اندر خدا کا فضل ہے. ٹھیک ہے، کلوز کریں گے آج کے سیشن کو. تھینک یو.